وہ اللہ کے دین کی رائے بھی جو دے گا وہ بہت جانکار ہوگی، مضبوط ہوگی۔ مطلب ہمارا جیسا مشورہ کر رہے تھے، مجمع بیٹھا تھا کہ اجتماع کی محنت کی جماعت بڑھانی چاہیے نہیں بڑھانی چاہیے؟ بازے کھڑے ہو کر، بازے آدھے کھڑے ہو کر ہاں ہمیشہ بڑھانی چاہیے، ہاں ہمیشہ بڑھانی چاہیے۔ بڑھانی ان سے خود سے کہا تھا آپ تیار ہیں؟ ہمارا یہ مجمع تو منجا ہوا ہے، اور تقاضے سے زندوں پر آتے ہیں، مردوں پر نہیں آتے۔ تقاضے کس پر آتے ہیں؟ مردوں پر تقاضے آئیں گے، بولو بھائی بولو، وہاں کرو۔ اگر میرے سامنے پر تقاضا نہیں آ رہا ہے، میں تقاضے پر نہیں آ رہا ہوں تو سمجھو میں مردہ میں سے، اگر زندہ ہوتا تو مجھ پر تقاضا۔ وہاں حضرات بار بار متوجہ کرتے ہیں، عید اللہ کی نگاہ بھی شفا ہے، عید اللہ کی نگاہ بھی، تو یہ روحانی توجہ بڑھ جاتی ہے، آدمی آگے بڑھ جاتا ہے۔ عجیب بات یہ فرمائی کہ ہر ساتھی اپنی ذات کو دیکھے، اس کو دیکھیں کہ دوسروں کے لیے مشورے کریں۔ ہر آدمی اپنی ذات کو دیکھے، اور کام اندر میں آ رہا ہے، تواضع آ رہی ہے، سمجھو تبلیغ اندر آ رہی ہے، جاننا لگانے کا جذبہ آ رہا ہے، سمجھو تبلیغ اندر۔ اگر تواضع نہیں آ رہی ہے، جاننا کے لگانے کا جذبہ نہیں بن رہا ہے، ہم کو تو پوری امت کو ایک فکر بنانا ہے۔ یہ اجتماع اتنا بڑا اس لیے کر رہے ہیں، ڈھائی دن 3 دن مستقل یہ کام جو ہے ہم کو کام کا میدان ہوتا ہے، لیکن ہمارا مجمع غفلت میں رہا تو یہ غفلت میں رہا تو غفلت چھائے کہ میرے اڑوس پڑوس میں کیا چھائے گا؟ غفلت چھائے گا۔ ہمارے پاس آنے والا مجمع نہ کے مجلس سے آتا ہے، ہاں کے ماحول میں، نہ کے ماحول میں سے نکلتا ہے اور ہاں کے ماحول میں آتا ہے، لیکن ہماری غفلت اتنی ہے کہ ہم ان کو نہ کام دکھاتے ہیں نہ ان پر کام کرتے ہیں، اس لیے وہ ہمارے یہاں سے کام لے کر نہیں جاتا ہے۔ ہمارے یہاں سے کام لے کر جانا چاہیے۔ یہ اجتماع اس لیے ہے، ہمارا پورا مجمع پورے ضلع کا اجتماع سے پہلے ایک فکر کرنی۔ کون سی فکر؟ ورنہ اگر فکریں تقسیم ہو جائے گی تو کام منتشر ہو جائے گا۔ فکریں تقسیم ہو گئی تو ہر اجتماع کے بعد ہمارے علاقوں کی کام کی سطح بڑھنی چاہیے۔ ہر 2 مہینے کے مشورے کے بعد کام کی فکریں ڈیولپ ہونی چاہیے، آگے بڑھنی چاہیے۔ اگر نہیں ہو رہی تو اچھا، جو آزاد مدیر صاحب نے سفر کیا تھا انتظار حضرات نے، تو ہر جگہ سے اعضائی ملاتے ہوئے ہیں، اس کے بعد کبھی رونا دھونا نہیں ہو رہا ہے۔ جو علاقے اور عزائم ہمارے پاس سے کر کر جاتے ہیں وہ اپنا بستر مسجد میں نہیں ڈالتے ہیں، دیکھنا، اور ابھی بھی ہمارا بستر مسجد میں ڈالنے کا ہمارا ارادہ نہیں۔ ہمارے اپنے گھر کے اندر میں اجتماع کی کوئی بات نہیں ہو، گھر والوں کو دعا میں نہیں دکھاتے۔ اتنا بڑا اجتماع کر رہے ہیں، عید اللہ کا سفر ہوگا، اللہ والے آئیں گے، اس علاقوں میں اللہ والوں کا آ جانا تو نعمت عظمیٰ ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ تو گھر میں دعاؤں کا ماحول بننا چاہیے، اجتماع کا مشورہ ہونا چاہیے، مذاکرہ ہونا چاہیے۔ ہم تبلیغ کے اندر میں اپنی آخرت کو بنانے کے لیے لگے، ہم تبلیغ میں اپنی، ہمارے ہر کام کرنے والے ساتھیوں کے سامنے اپنی آخرت ہو، کہیں میری تبلیغ سے میری دنیا بن رہی ہو اور میری آخرت کو برباد نہیں ہو رہی، ورنہ آدمی تبلیغ کو بیچ کر اپنی دنیا بنا لے گا اور وہ اپنی دنیا کے اندر مزے کر لے گا، اپنی آخرت کے اعتبار سے بہت بڑا نقصان۔ امیر صاحب نے اچھی بات ہی کر توجہ فرمائی، ہلکے والوں کو پوچھا آپ چاہتے ہو کہ نہیں اپنے ہلکے میں کام ہو؟ تو امیر صاحب ہم تو چاہتے ہیں ہمارے ہلکے میں کام ہو، اس لیے ہم کو تیار ہونا چاہیے، اس کو دوسروں کو تیار کریں۔
ہم جماعت بنائیں، ہم جماعت بنائیں گے، اپنے ساتھ بنائیں گے، دعوت کے ساتھ دعا کا جوڑ ہے، رونا دھونا ہونا چاہیے۔ حضرت ابراہیم صاحب فرماتے ہیں چلو یوسف علیہ السلام جیسا حسن نہیں ملا، لیکن یعقوب علیہ السلام جیسا رونا تو ہو جائے۔ تو ہمارا کام کرنے والا ساتھی اللہ کو منوا رہا ہو، اتنا بڑا اجتماع کر رہے ہیں، 50 گرام مخلوق کو سمجھائے، 950 گرام اللہ کو سمجھائے، کس کو سمجھائے؟ 950 گرام۔ اللہ پاک ہم سے صاف ستھری زندگی چاہتے ہیں۔ کیسی زندگی چاہتے ہیں؟ اللہ پاک ہم کام کرنے والوں سے صاف ستھری زندگی چاہتے ہیں۔ جو سفید لباس پہنے گا وہ تو بہت احتیاط برتے گا کہ دبا نہ پڑے کپڑوں پر۔ تبلیغ کے کام کرنے والوں کو ہر عمل میں احتیاط برتنا چاہیے۔ مولانا ابراہیم صاحب کہتے ہیں اپنی عادتوں کو عبادت بناؤ، اپنے ہر عمل کو دعوت بناؤ، اپنی عادت کو عبادت بناؤ اور اپنے ہر عمل کو دعوت بناؤ۔ کام کرنے والوں کا ہر عمل دعوت بنے۔ لوگ ہم سے کام لے رہے ہیں، لوگ ہم سے کیا لے رہے ہیں؟ آج کام نہیں لے رہے ہیں، کام کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن کام ہوتا ہوا اسے کہتے ہیں کہ علاقوں کے علاقے جو ہیں اپنی جانور کی قربانیوں کے ساتھ آگے بڑھ جا رہے ہیں۔ شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ نے ایک دن معاشرہ کانگڑی سے کہا بڑی یوسف یہ کیا بات ہے؟ تیری بات کو سن کر جو ہے لوگ تیرے پاس آ جاتے ہیں، تیری بات کو سن کر لوگ تیرے پاس آ جاتے ہیں۔ تو بہت مختصر جملوں میں لوگ فرمایا شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کہ حضرت بات یہ نہیں ہے، کام سمجھ میں آ جاتا ہے تو آ جاتے ہیں، کام سمجھ میں آ جاتا ہے تو ہم کتنے تبلیغ میں آ گئے اس سے اندازہ لگا ہے ہم کو کام کتنا سمجھ میں آ گیا۔ ہم پرانے ساتھیوں کو کہنا پڑے چلے میں جا چلا لگا، ہم جو شعبے میں پڑھ رہے ہیں وہ شعبے والے ہم کو عمرے کی اجازت دیں، شادیوں کی اجازت دیں، ہمارا شعبہ اور تبلیغ کی اجازت نہ دیں۔ شادیوں میں ہمارا بخار مانے نہ بنے، تبلیغ کے لیے بخار مانے بن جائے۔ کوئی اور جگہ دنیا میں گھومنے پھرنے کے لیے جو ہے گھر والوں کے تقاضے مانے نہیں بنتے ہیں، اور تبلیغ میں جانے کے لیے گھر والوں کے تقاضے مانے بنتے ہیں۔ مجھے میرے گھر والے نجات دلوائیں گے یا مجھے میرے نبی نجات دلوائیں گے؟ مجھے اتنا تو شعور ہونا چاہیے، میں نبی کے کام کو لے کر عالم میں چلوں گا تو میرے نبی جو ہیں وہ مجھے اللہ نے دین میں آگے بڑھنے کی جو ہے ترغیب دی ہے قرآن میں۔ آدمی جتنی ذمہ داری دے گا اتنی اللہ کی مدد ملے گی، اور قرآن کی تشکیل پورے جان مال کی ہے۔ قرآن کی تشکیل کیا کی ہے؟ پورے جان مال کی تشکیل قرآن کی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو معاف فرمائے، بلکہ ہزاروں مرتبہ معاف فرمائے۔ ہمارے صاحب کانگڑ میں فرماتے ہیں جو لوگ نہ نکلنے کی دلیل کرتے ہیں وہی میرے نزدیک نکلنے کی دلیل ہے۔ جو لوگ نہ نکلنے کی دلیل پیش کرتے ہیں، حضرت میں تبلیغ میں کیسے جاؤں میری بیوی حاملہ ہے، حضرت میں تبلیغ میں کیسے جاؤں مجھ پر قرضہ ہے، حضرت میں تبلیغ میں کیسے جاؤں میری طبیعت چلتی نہیں ہے، مذہب کہتے وہی تو نکلنے کی دلیل ہے۔ ایک مرتبہ نوح کے علاقوں کے لوگ آئے اور انہوں نے 3 سال ہو گئے کہ بارش نہیں ہو رہا تھا، تو حضرت کے پاس دعا کرتے ہیں، آپ بہت بڑے بزرگ ہو آپ دعا فرما دیں۔ وہ لوگ آئے کہ نوح کے چودھری لوگ ہیں، تو وہاں یہ سب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ آپ کیوں آئے ہو؟ تو ہم آپ سے دعا کروانے آئے کہ نہ میں دعا نہیں کرتا، ان کے ذہن میں یہ تھا بھی نہیں کہ حضرت انکار کرتے کہ دعا سے، نہ میں دعا نہیں کرتا۔ حضرت آپ دعا کرنا کہ یہ فلاں ہے یہ فلاں ہے یہ فلاں ہے، کہ نہ میں دعا نہیں کرتا۔ کیا بات ہے آپ کیا چاہتے ہیں؟ کہنے لگے پہلے کام پہلے پھر تنخواہ بعد میں ہوتی ہے کہ نہیں، کام بڑھے گا تو انہوں نے کہا میں آپ کی جماعت میں بھیجا، وہ لوگ جماعت میں گئے حضرت کے ماننے پر، کوئی عذر نہیں تھا ان کے ساتھ، واپسی میں آئے تو حضرت نے دعا کروائی اور انہوں نے کہا کہ میری دعا پر تم آمین کہنا، آپ کام کر کے آئے ہو، ذمہ داری پوری کر کے آئے ہو۔ تو حضرت نے دعا کروائی اور ان لوگوں نے آمین کہی۔ چند ہی دنوں کے اندر میں ان علاقوں میں میوا کے علاقوں میں بارش ہوئی۔ تو پہلے کام ہے، پہلے
اور کام ایک سطح کا ہو جائے گا, اللہ کی مدد ضرور آئے گی. کام ایک قربانیاں ایک سطح پر پہنچے گی. آج تبلیغ میں سب آ رہا ہے لیکن تبلیغ میں رونا نہیں آ رہا. حالانکہ آپ دور دراز کے لیے جو جماعتیں جاتی ہے ان کو اکیلے میں پوچھو بھائی صاحب تم کس طرح جاتے ہو, تو وہ بتائیں گے کہ ہم ہی جانتے ہیں, ہمارا اللہ جانتا ہے. دور کے علاقوں میں شہروں میں جماعتیں بھیجنا ہے کہ ایسی بات ہے, وہی جانتے ہیں, اللہ ہی جانتے ہیں. وہ لوگ اس طرح جا رہے ہیں. اس لیے ہمارے کام کے کرنے کے اندر میں ہماری جات پہلے ہونی چاہیے. ہماری جات, ورنہ ہم ذمہ داروں کے سامنے عذر کریں گے, وہ لوگ عذر کو قبول کر لیں گے, لیکن ہم اللہ کی مدد کے دیکھنے کا حقدار نہیں بنیں گے. اس لیے شرط ہے آدمی دمادم لگا, بار بار لگا. یہ رگڑا رگڑی کا کام ہے, یہ رگڑا رگڑی کا کام ہے. اب مزاج کیا گیا ہے کہ سارے کام ہو جائے اس کے بعد میں تبلیغ کروں گا. غریب کہتا ہے میری غربت کی وجہ سے میں تبلیغ نہ کروں, مالدار کہتا ہے میں میری مالداری کی وجہ سے تبلیغ نہ کروں. تو یہ کرے گا کون؟ یہ کرے گا کون؟ رحمۃ اللہ کے مضبوط میں ہے, نہ ہجرت کی شان ہے نہ نصرت کی. تو بھلا مجھے بتاؤ تو صحیح تم کون سے مسلمان ہو؟ یہاں استفہام کا جملہ ہے. رحمۃ اللہ علیہ فرمائے نہ تمہارے اندر ہجرت کی شان ہے نہ نصرت کی, تو بھلا بتاؤ تم کون سے مسلمان ہیں؟ مسلمانوں کی شان تو خود اس کو جتنا آگے بڑھائیں گے اس اعتبار سے اللہ کی مدد کو دیکھیں گے. ہمارا یہ مجمع خود آمادہ ہو, ایک اجتماع کو ایسا کر کے بدلاؤ, ایک اجتماع سے ہم سب چلے جائیں. بہت کم تھوڑے لوگ اپنے گھر کی طرف جائیں. ہم اپنے گھر پر جانے کو بھی ایک نہیں سمجھتے. ہم اتنی بڑی عظیم دعوت کے مقابلے میں عذر کرنے کو بھی ایک نہیں سمجھتے ہیں. عذر کرنے کو بھی, اس سے غریب دنیا میں کون ہوگا؟ آپ اندازہ لگاؤ کہ میاں بیوی دونوں کے درمیان میں ایک ہی جوڑی کپڑے کی ہیں اور اس کے باوجود اللہ کے دین کے تقاضے پورے کر رہے ہیں. اس سے غریب کون ہوگا دنیا کے اندر؟ لیکن دعوت میں کوئی چیز مانے نہیں بنی ہے. ہم کام کرنے والوں کے سامنے اپنی سکرات ہونی چاہیے, اپنی منزل سامنے ہونی چاہیے. آخر میں 10 سال تک کمانے کے لیے نہ جاؤں, میرے گھر کا چولہا ٹھنڈا نہیں ہو سکتا. اللہ نے مجھے اتنا دیا ہے, اس کے بعد بھی تبلیغ کے لیے میرا جسم حرکت میں نہیں آتا ہے, تو ضرور اللہ کی طرف سے کوئی بات ہے. مجھے استغفار کرنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ بجائے ہنسنے کے کیا کرنا چاہیے؟ میں 5 سال تک کمانے نہیں جاؤں, میرے گھر کا چولہا ٹھنڈا نہیں ہوگا. اللہ نے مجھے اتنا دیا, اس کے بعد بھی تبلیغ کے کام کرنے والے میرے گھر کے دروازے پر آ کر جھٹکے کھا کر پھنس گئے, اور آج تک میرا جسم حرکت میں نہیں آ رہا ہے. ابھی نہیں بات میں, ابھی نہیں بات میں. آج باریک پورا سال ہماری تشکیل ہوئی, اس کے بعد ہم نے دسمبر پر ڈالا. ابھی دسمبر میں بھی ہماری زبان کا جملہ کیا ہے؟ آدمی اندازہ لگا کیا جملہ ہم استعمال کرتے ہیں. اللہ ہم کو معاف کرتے ہیں. وہ دینا چاہتا ہے ویسا دینا بھی جانتا ہے, وہ دینا جانتا ہے ویسا, اور دیا ہوا اللہ کا ہے. دیا ہوا اللہ کا ہے, اور اللہ کا دیا ہوا اللہ کے دین پر نہیں لگ رہا ہے. یہ بہت بڑے سپنے کی بات ہے. اللہ پر ہم سب کو عمل کی توفیق دے. ہمارا یہ مجمع اب تو استغفار کے ساتھ جو ہے اپنا نام لکھا ہے, استغفار کے ساتھ اپنا نام لکھا ہے کہ مجھے میری سکرات سدھارنی ہے. یہ امت کو لے کر چلنے والا کوئی ہے نہیں. یہ بیرون کی ابھی امور آیا, ہم نے بجائے ادھر کے کیا کیا ہے؟ ہم سب جو ہیں اس بات کو ٹھان لیں. ابھی ہمیشہ میں ایک مسجد سے ایک جماعت بھی نہ دے, ہم نبوت کے کام کے ساتھ ہمارا یہ سلوک ہے, ہم جواب کیا دیں گے اللہ؟ بتاؤ. ہر سال 4 مہینے کی ترتیب بناؤ کہ ہماری اپنی ذات پر رحم کھانے کی بات ہے, ورنہ صلاحیت دنیا نہیں دے گی. میرے گھر کے افراد اللہ کے یہاں میری نجات نہیں کروائیں گے. بتاؤ.
अल्लाह के दीन के साथ सलूक बेहतर से बेहतर करना चाहिए। शादी दूसरों के घरों में होती है, खर्चा अपने घर में होता है नादा। अपनी बात वहीं से इस्तेमाल से जो है मुसाफा भी हो जाए माना। ये सलाहियतें ठिकाने पर लगेगी, वरना गारे मिट्टी पर सबका लग रहा है। और तबलीग में नई नई चीजें भी मत लाओ। दुआ के 4 दिन बाद जमात जाएगी, इज्तिमा के हफ्ते बाद जमात जाएगी, शैतान रुकवा बना लेता है। हमारा रुख ये है कि यहाँ दुआ हुई, यहाँ मुसाफा हुआ, जमात रवाना। ये नई बात पैदा हुई है, हफ्ते बाद जाते हैं, 10 दिन बाद जाते हैं, बड़े काम कर रहे हैं। बताओ भाई, दीन के साथ जैसा मैं शुरू करूंगा, मेरा अल्लाह वैसा मामला मेरे से करेंगे। साफ बात है, एक हाथ से लो, एक हाथ से लो। मेरा जो मामला अल्लाह के दीन के साथ होगा, वो अल्लाह मेरे साथ वो शुरू करेंगे। भाई बताओ, वहाँ इब्राहिम साहब कहते हैं कि दुनिया के हर इंसान के कान मानूस हो जाने चाहिए 4 महीने की आवाज से। शेरों को भी पता होना चाहिए कि ये इनका एक काम है। बताओ कौन सी मस्जिद से कितनी जमातें हैं, कौन से हल्कों से कितनी जमातें हैं। अभी सुबह में अमीर साहब से मुसाफा हुआ, वो साथी है जेलवाड़ा के साथी हैं। नवाब अख्तर, वाड़ा, दीव, ओडिना, कुलूब मुतवज्जे नहीं है, इसलिए जिस्म हरकत में नहीं आ रहे। कुलूब मुतवज्जे होंगे, दिल मुतवज्जे होगा तो जिस्म हरकत में आएंगे। साल में 2 चीजें तो क्या लगा लिए, बहुत बड़ा कमाल कर दिया। 4 साल इससे पहले चिल्ला नहीं लगा, उसका कुछ नहीं। ये तो अपनी जात पर रहम खाने की बात है। कश्ती को तबलीग की जीनत समझो। और आज जमाने में कोई फारिग नहीं है, मेरे आपके घर के दरवाजे पर आते ही लोग। इरादे तो सब करते हैं। हमारे घर की तालीम के बाद हमारे घर में इज्तिमा का मुजाहरा होना चाहिए, हम नहीं करते। यहाँ तक कि हम काम करने वाले साथियों के घर की मशवरा को यूँ मालूम होते कहीं गए होंगे, इसको ये भी नहीं खबर इज्तिमा में गया है कि मशवरे में गया, कहीं गए हुए।
क्या कहते हो, कहीं गए हो क्या? नहीं, हमारे घर वालों के सामने हमारा इतना अजीब काम नहीं आया है। हाँ? और रोने का माहौल बना है, रोने का आपकी जान को आदि बना है।